السلام علیکم، میں فیصل جہاں زیب خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں القانون اکیڈمی کے پلیٹ فارم پہ کہ یوٹیوب چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا جو یہ لیکچرز کا سلسلہ ہے یہ ہم عام لوگوں کی معلومات کے لیے بھی ان کی جو روزمرہ زندگی میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں، لیگل ایشوز ہیں، ان کو وہ کیسے حل کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہمارا یہ لاء کے اسٹوڈنٹس اور پریکٹسنگ وکلاء کے لیے بھی ہمارے یہ لیکچر ہم ریکارڈ کرتے ہیں، جس کو ہم وقتاً فوقتاً ڈیلیور کرتے ہیں، یہاں اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے ہمارے یہ القانون یوٹیوب اکیڈمی جو چینل ہے اس کے اوپر۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کہ ہم اگر کوئی گفٹ یا ہبہ کرتے ہیں کسی کے نام پہ تو اس کو رجسٹرڈ کیسے کروائیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہبہ کے لیے ایک جب بھی آپ ہبہ کرتے ہیں یا اگریمنٹ جو گفٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک اگریمنٹ آپ کا ہونا چاہیے، ایک معاہدہ ہو جس کو آپ بنائیں۔ حدیث مبارکہ بھی ہے اور بہت سارے جو ہمیں معاملات کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں ان میں یہی ہے کہ معاملات جب بھی آپ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ اپنے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو آپ آپس میں اگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، اس کو آپ کم سے کم لکھ لیں اور اس میں 2 لوگوں کو یا چند لوگوں کو آپ اس میں گواہ بنا لیا کریں۔ تو یہ اگریمنٹ بنائیں اور یہ ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، وربل بھی ہو جاتا ہے، زبانی بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ریٹن میں یہ ہونا چاہیے گفٹ ڈیڈ، تاکہ فیوچر میں کوئی آپ کو پرابلمز نہ آئیں۔ اور اس گفٹ ڈیڈ کو پھر جب آپ نے کر لیا، اس کو ہم کہیں گے گفٹ ڈیڈ، ہبہ نامہ یا گفٹ ڈیڈ۔ اس کو پھر یہ ہے کہ رجسٹرار سے رجسٹر بھی کروانا ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ آپ نے کوئی گفٹ ڈیڈ کی ہے تو اس میں کوئی عوض نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا تو یہ اگر ہے عوض ہو تو اس کی الگ صورتیں، بدلہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی کنسیڈریشن آ رہی ہے تو پھر وہ عام طرح سے لیگل پرسپیکٹ میں اس کو جو ہے وہ ایک سیل ڈیڈ کا کہا جا سکتا ہے۔ ہبہ یہ ہے کہ بدلے میں کوئی چیز نہ ہو، جو سمپل ہبہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہبہ میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ ہبہ کر رہے ہیں اور گفٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹیکس نہیں آپ کو دینا پڑے گا، نہیں، سارے ٹیکسز جو ایک سیل ڈیڈ کو کرتے ہوئے یا معاہدہ بے کو کرتے ہوئے، بے نامہ کو کرتے ہوئے آپ کوئی ٹیکس دینے پڑتے، وہ نہیں دیتے، ایسا نہیں ہے۔ ٹیکس ہبہ بھی جب آپ کسی کو کر رہے ہیں، گفٹ بھی کر رہے ہیں کوئی چیز، تو اس میں بھی آپ کو سارے ٹیکسز پے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا ہبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹیمپ پیپر بینک سے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، جس پہ آپ یہ گفٹ ڈیڈ کو، جیسے سیل ڈیڈ کو بینک سے ایک اسٹامپ پیپر لیا جاتا ہے، اسٹیمپ پیپر کہہ لیں، اسٹامپ پیپر کہہ لیں، جو ہماری لینگویج میں ہوتا ہے، تو وہ لیا جاتا ہے بینک سے، اور اس کے اوپر یہ جو گفٹ ڈیڈ یہ آپ نے تیار کی ہوتی ہے، ہبہ نامہ جو تیار کیا ہوتا ہے، اس کو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور سارے ٹیکسز پے کرنے کے بعد، اور یہ جو ریٹن ڈیڈ ہوتی ہے یہ ایک اسپیسیفک آپ کا جو ہے نا وہ پورشن ہونا چاہیے، مطلب پتہ چلے اس میں کہ آپ جو ہبہ کر رہے ہیں، گفٹ کر رہے ہیں، وہ کس چیز کو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مکان ہے، کوئی دکان ہے، کوئی خالی پلاٹ ہے، تو دیکھیں اس کے ارد گرد کیا ہے، رائٹ میں کیا ہے، لیفٹ میں کیا ہے، یہ سب لکھیں۔ اور وہ مکان ہے یا خالی پلاٹ ہے، یا مکان ہے تو کیا ڈبل سٹوری ہے، سنگل سٹوری، یہ سب لکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اسپیسیفک ہے، اور کچھ ایسے لوگوں کو گواہ بھی اس میں بنائیں تاکہ کوئی بعد میں کوئی آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ جب یہ گفٹ ڈیڈ آپ وہ ایک اسٹامپ پیپر پہ یا اسٹیمپ پیپر پہ آپ لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سب رجسٹرار سے اس کو جا کے آپ رجسٹر کرواتے ہیں، جس میں آپ گواہوں سمیت وہاں چلے جاتے ہیں، اور گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، سب کے بیانات ہوتے ہیں جیسے کہ سیل ڈیڈ میں ہوتا ہے، گواہوں کے بیانات وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سیل ڈیڈ کو وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے، انتقال جا کے آپ پٹواری کے پاس درج کرواتے ہیں، اور اس سے پھر آپ ایک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ گفٹ جو ہے یہ گفٹ ڈیڈ تکمیل ہو چکی ہے، رجسٹرڈ بھی ہو چکی ہے، اس کے ثبوت کے طور پہ آپ ایک فردر ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں پٹواری سے، اس کے اوپر یہ آپ سب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے یہ نام پہ یہ جگہ جو آپ کو پلاٹ ہے یا گھر ہے، یہ آپ کو گفٹ ہوا ہے یا ہبہ ہوا ہے، اور یہ جہاں چڑھ چکی ہے ریکارڈ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زرعی زمین جو ہے اس کو بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور ہاں اس میں کچھ ٹیکسز کی چھوٹ ہے کسی حوالے سے، لیکن وہ بھی زرعی زمین وہ دیکھی جائے گی، اس کو پہلے
جانچا جائے گا کہ واقعی وہ زرعی زمین ہے تو وہ 25 ایکڑ تک جو ہے وہ کسی آبا وارث کو گفٹ کرتے ہیں، کسی بچے بچی کو، بھائی بہن بھائی کو، کسی اور کو گفٹ کرتے ہیں، تو 25 ایکڑ تک اس پہ چھوٹ ہے، اور اس سے اوپر ہو تو اس پہ بھی ٹیکس لاگو ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا تھا کہ کس طرح کے ہم رجسٹرڈ کروائیں ہبہ کو، ہبہ نامہ یا گفٹ ڈیڈ کو کیسے رجسٹر کروایا جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی دیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ القانون اکیڈمی کے نام سے ہمارا یہ چینل ہے، اور اگر آپ کو کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے، کوئی کنسلٹنسی آپ کو چاہیے ہم سے، تو القانون کنسلٹنٹ کے نام سے اسلام آباد سیکٹر G11 میں ہمارا آفس ہے۔ آپ دیے گئے نمبروں یا ای میل پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنی کوئی بھی قانونی پرابلم ہو، لیگل ایشو ہو، آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ لیکچر کو دیکھنے کا، تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔